پڑھیں پڑھیں اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم، اللہم اغفر لأمت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آخری دفعہ پھر پڑھیں اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد، اللہم انصر امت محمد، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 بار دعا پڑھی ہے۔ آپ کے پاس کتابچہ ہے، ہر سال دیا کرتا ہوں اور ہر سال اس کے نفع فائدے تھوڑے سے بتاتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی۔ امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے، ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں۔ میں گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں۔ اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے۔ شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بنیت الطالبین میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے۔ فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس دعا کے بارے میں اولیاء نے کتاب میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا، نااہل کو نہ دینا۔ یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لیں
हाँ, कोहे लबनान के अब्दालों की दुआ, जाहिदों की दुआ, आबदों की दुआ, औलिया की दुआ, हस्तियों की दुआ। अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ी किताब नुज़हतुल वसातिन का हवाला है, बाद सालिहीन से फरमाते हैं, हम चंद रफ़ाका मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले आबदों, जाहिदों और अब्दालों में से किसी की मुलाकात करें। अल्लाह के कोई वली वहां रहते हैं कोहे लबनान, वहां मुलाकात करें। तो कहते हैं हम 3 दिन मुसलसल चलते रहे, जरा गौर से सुनिएगा, ये सुनेंगे फिर उस मकाम तक हम पहुंचेंगे। 3 दिन मुसलसल चलते रहे। कहते चलते चलते मेरे पांव में चोट आ गई। बाज़ औक़ात कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो यार के करीब कर देती हैं। और मैं चलते चलते मुझे चोट लग गई, मैं माजूर हो गया। मैं बुलंद पहाड़ी पर इस जगह बैठ गया और मेरे साथी ये कहकर तुम यहाँ आराम करो, हम अतराफ में उन दुर्वेशों में से किसी दुर्वेश को ढूंढ के लाते हैं। सुना है इन पहाड़ियों पे अब्दाल होते हैं, हस्तियां होती हैं इन पहाड़ियों पे। कहा वो चले गए, अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, रात हो गई। पहाड़ी बयामान दर्द से तड़पता रहा, हत्ता के रात गुजर गई। फक्र, भूख, दर्द, वीराना तड़पता रहा। दूसरे वक्त मैंने वजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का चश्मा नजर आया। वहां वजू करके मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया। इसी अंदाज में इसी दौरान मुझे किसी की तिलावत की आवाज आई। मैंने कहा यहां तो कोई बंदा ही नहीं है, आज कितने दिन हो गए मुझे यहां आए हुए, कोई बंदा है नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आई। नमाज से फारिग होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते कहते गार नजर आया, उसमें दाखिल हुआ तो एक दुर्वेश बुजुर्ग है, आंखों से नाबीना बैठे हुए हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम इंसान हो या जिन, कौन हो? मैंने कहा जी मैं इंसानों में से हूं। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू। ताज्जुब से ये लफ्ज कहा, मैं 30 साल से इस जगह बैठा हूं, आज तक इंसान कोई नहीं आया। मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हजरत हम दुर्वेशों की मुलाकात के लिए निकले, मुझे चोट लग गई और मैं शायद तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। मैं आगे चलकर देखा तो वहां 3 कब्रें थी गार में, मैं उनके दरमियान में लेटा। थकान की वजह से नींद आई, पता ही ना चला। कहा जोहर का वक्त करीब आया तो उन्होंने मुझे आवाज दी, अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के उनको नमाज के औकात की खूब खबर थी। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। फिर नमाज असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। कहते हैं अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह लिखी है कि फिर जब हम मगरिब की नमाज से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आपने ये दुआ पढ़ी आपको किसने सिखाई और कहां से ली? ये सुनकर नाबीना बुजुर्ग ने मुझे यूं फरमाया, जो शख्स दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेंगे। अब्दाल कौन होते हैं? अल्लाह जिनके जरिए से निजाम आलम चलाता है। मैं जो ये दुआ पढ़ेगा रोजाना 3 दफा, अल्लाह उसे अब्दालों में शामिल कर लेगा। और ये मत कहना लाखों का मजमा पड़ेगा तो अब्दाल तो 40 हैं, उसकी तादाद, उसका निजाम मेरे आपके समझाने के लिए है, उसके निजाम पे मत सोचना। और सुने जरा गौर से, मैंने दरियाफ्त किया, यह शेख आपको ये दुआ किसने सिखाई, इतना तो बता दें। उस नबीना शख्स ने फरमाया, अल्लाह के बंदे राज की बात है, तुम दुआ की हकीकत की ताब नहीं ला सकोगे। इस राज को जानने का तहम्मुल तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा दिल छोटा, तेरा जज्बा छोटा, तेरा यकीन छोटा, ये यकीन है। इतना कहकर खामोश हो गए। और फरमाते हैं, कहते हैं एक अगली रिवायत में फरमाया कि मैंने कहा हजरत आप 30 साल से यहां रह रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, खाते कहां से हैं? फरमाया मैं ये दुआ 3 दफा पढ़ता हूं, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता और मुझे 2 दफा अल्लाह खिलाता है दिन में। इस दुआ की बरकत से बीमार नहीं होता, इस दुआ की बरकत से सांप बिच्छू नहीं डसता,
اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں صبح، بڑی بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی۔ کوئی یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لے۔ تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی، پھر 2 منٹ لگیں گے سارے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں 30 سال بغیر کسی انسان کے کھلایا، اے اللہ ان دعا کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ میری نسلوں کو اور مجھے ایسے کھلا، کسی کا محتاج کیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، خالی نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھ کو کبھی ایسا نہ بنا کہ نیچے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ اللہ سدا اوپر والا ہاتھ رکھ۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ پھر سنیں، تونگری، دولت، رزق، عزت، برکت، تونگری، دولت، عزت، رزق، برکت، انشاءاللہ اس کے دروازے نہ کھلوا لیں۔ اگر وہ کھول دے گا، سنو کھول دے گا، کیسے کرونے، کیسے 9/11، کیسی مہنگائیاں، نہیں سنو اللہ والو، ہم اللہ سے تونگری مانگتے ہیں، اللہ سے برکت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے وسعت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ پر بار یاد رکھنا، یہ اعمال وہ ہیں اللہ نسلوں کو ایسے بیٹھ کے کھلائے گا، ایسے پلائے گا، ایسے پہنائے گا، ایسے عطا کرے گا، اور بن مانگے عطا ہوگی۔ آج کے بعد 3 بار صبح شام چھوڑ دیں گے، نماز کے بعد صرف 3 بار 3 دفعہ پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے کہ ہیں اے اللہ کبھی ہاتھ خالی نہ ہو، وسعت دے دے، برکت دے دے، رحمت دے دے، راحت دے دے، غیبی نظام میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے، ایسا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ آج مانگے مولا کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مکروز نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وأصلهم وأصلح ذاتهم وألف بين قلوبهم، اللهم اغفر لأمة محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد،
اللهم استر امت محمد، اللهم اجبر امت محمد، اللهم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر، اللهم انصر، اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آخری دفعہ پھر پڑھے اللهم اغفر لامت محمد، اللهم ارحم امت محمد، اللهم اصلح امت محمد، اللهم استر امت محمد، اللهم اجبر امت محمد، اللهم فرج امت محمد، اللهم انصر امت محمد، اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 بار دعا پڑھی ہے. آپ کے پاس کتابچہ ہے، ہر سال دیا کرتا ہوں اور ہر سال اس کے نفع فائدے تھوڑے سے بتاتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی. امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا. ان الابرار لفی نعیم. قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے، ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی. بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں 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 نعمتیں. میں گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو. ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں. اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے. شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے. فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں. بنیت الطالبین میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے. فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور اس دعا کے بارے میں اولیاء نے کتاب میں لکھا ہے کسی نااہل اور یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا. نااہل کو نہ دینا. یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لیں. ہاں، کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا. علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ البساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں. اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کریں. تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے. ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے. 3 دن مسلسل چلتے رہے. کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی. بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں. اور میں چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا. میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں
سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں پہ۔ کہا وہ چلے گئے، اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی، پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، فقر، بھوک، درد، ویرانہ، تڑپتا رہا۔ دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا۔